ہمیں خبر ہے ہم چراغ آخری شب ہیں، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، اور وہ اجالا تم ہو یوتھ، جہاں سے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے آگے لے کے چلو۔ پروگرام ہوتے تھے اس وقت تو مار بھی پڑتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ تم 3 منٹ پہلے کیوں ڈرامہ ختم ہو گیا سر۔ امیدوں کے چراغ ہم جلاتے رہتے ہیں، مشکلیں کٹھن سہی ہم مسکراتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اچھے کاموں میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ فلم، ٹی وی اور سٹیج کے لیجنڈ اداکار مسعود اختر صاحب موجود ہیں۔ آج ان سے ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے۔ بینک کی ملازمت کرتے تھے یہ، اور اس کے بعد جب انہوں نے اداکاری کا آغاز کیا تو گھر سے چھپ کے کیا۔ سب سے پہلے یہ بھی پوچھیں گے کہ چھپ کے اداکاری کا آغاز کیوں کیا، کیا پریشانی تھی، کیا وجہ تھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فائنینشیل پروگرام، اور اس کے جو آخر کا ہمارا جو آج کا سوال ہوگا کہ ان کے احسانات کا بدلہ کیوں نہیں دیا جاتا، اور جو آج کل کے ڈرامے بن رہے ہیں کیا وہ اس معیار کے بن رہے ہیں جس طرح پہلے بنائے جاتے تھے۔ آئیے تعارف کرواتے چلیں لیجنڈ اداکار مسعود اختر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلا میرا یہی سوال کہ آج کل کے جو نوجوان بھی ان کو بھی دیکھا جائے کہ گھر سے چھپ کے اداکاری کی طرف آتے ہیں، آپ کا بھی ایسا ہوا کہ چھپ کے آپ نے آغاز کیا؟ کیا وجہ تھی، کہ کس کا پریشر تھا؟ کسی کا پریشر نہیں تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق جہاں لکھا ہوا تھا بالکل، تو ہم یہاں آ گئے ہیں۔ میں 3 مہینے کے بعد میں نے ریگولر ہو جانا تھا۔ صحیح، پروبیشنل پیریڈ تھا وہ 3 مہینے کا۔ جی جی، اس میں جگہ جگہ وہاں تو اتنی وہ بنی ہوئی تھیں کاپیاں سی، جی جی، اس میں جمع کرتے تھے۔ اب تو نیٹ آ گیا نا آپ کے پاس، کمپیوٹر آ گیا، یو کین ڈو اٹ ایوری تھنگ۔ وہ بڑا بڑا کام کرنا پڑتا تھا وہاں، اور وہ آیا پھر اس کے ساتھ میں آئی اسٹارٹڈ دس ان 1960۔ آپ نے پہلے ریڈیو کا نام نہیں لیا۔ جی جی، یہاں ایک اشرف رحمانی صاحب ریڈیو سے کے ڈوینل تھے وہ، تو وہ ریڈیو پہ جاتے تھے، وہ ایسے کہتے تھے ہمیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو یہ اسٹیج والا انہوں نے اسٹیج کے ڈرامے لکھتے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا جب میں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا، نہ میں نے کبھی کیا۔ تو انہوں نے کہا جب تم ریڈیو کر سکتے ہو تو پھر یہ بھی کر لو گے۔ وہ پہلا ڈرامہ انہوں نے اپنے گھر کے پاس سینٹرل ماڈل ہائی اسکول تھا، جی، ادھر جائیں نا کچہری کی طرف، ہاں جی، تو اس کے حال میں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک یہ سکول ہے کیتھیڈرل سکول کا، یہ چیرنگ کراس میں آگے کیا، جی، اس میں ایک تھے وہ فزیکل ڈائریکٹر تھے، تو وہ بھی کچھ اس قسم کی کرتے تھے۔ وہ کچھ اسکرپٹ لے آتے تھے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ میں ڈرامہ کرنا ہے تو آپ کو وہ ایک کریکٹر کرنا ہے آپ کو، اور سمجھ نہیں آتی تھی۔ بالکل، وہ پھر میں نے YMCA میں کیا۔ صحیح، اس کے بعد جتنے بھی آپ کے جرنلسٹ تھے، جی، بہت بڑی ہستیاں اس میں، زینو صاحب پرنسپل آف گورنمنٹ کالج، صحیح، اور ساتھ میں جرنلسٹ بھی تھے پاکستان ٹائم میں، انتظار حسین صاحب، حمید اختر صاحب۔ انتظار حسین صاحب جو تھے مشرق میں تھے، حمید اختر صاحب ایک امروز کا اخبار نکلتا تھا وہ، اور اس کے بعد جتنے وہ چلاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، میگزینس، جی جی، اس میں بھی۔ تو انہوں نے نا ہمیں ہر دن پہ ہاف پیج پہ ہمیں انہوں نے پروموٹ کیا۔ وہ آتے تھے، دیکھتے تھے، اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں تو ہماری اصلاح بھی کرتے تھے۔ ہمارا رزق یہی تھا۔ بالکل۔ ہاں، اچھا سر، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ ہم آپ کی بات کریں گے، اب تو آپ بہت سے نوجوان اداکاروں کے رول ماڈل ہیں، لیکن ہم آپ کے دور کی بات کریں گے۔ آپ کا رول ماڈل کون تھا جسے دیکھ کے آپ کو انسپائریشن ملی؟ نہیں، اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ یہ تو آپ نکالی کر رہے ہیں نا۔ جی جی، یہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ بالکل۔
فرض کریں آپ کوئی کریکٹر کر رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو، جی میں دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر میں یہ کریکٹر کرتا تو میں کیسے کرتا. صحیح. یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ. آپ کو اس کے وقت ماں باپ کا نہیں پتہ ہوتا، اگر آپ شادی شدہ ہیں، بچوں کا نہیں پتہ، بیوی کا نہیں پتہ، اس گھر کا نہیں پتہ ہے. یو آر پرفارمنگ اے کریکٹر. بالکل. کسی نے جو بھی آپ کو کردار دیا ہے اس میں بھی بڑی ہیں وہ کہ ہم کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، غریب ہے، امیر ہے، معذور ہے، بیمار ہے. تو اس طرح سے پھر ہم ڈائریکٹر یا رائٹر سے پوچھتے ہیں جا کے. جی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں. یہ جو ریہرسل کرتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں روکو مت جانے دو. کیا بات. روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. کیا بات. اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو ایسے کئی مرحلے آئے تھے، لیکن ہمیں جو ہمارے اساتذہ ملے وہ بہت اچھے تھے، پیار سے بھی بولتے تھے. لائیو پروگرام ہوتے تھے اس وقت تو مار بھی پڑتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ تم 3 منٹ پہلے کیوں ڈرامہ ختم ہو گیا؟ سر یہ بھولا تھا. اگر یہ بھولا تھا کہ تم سیٹ پہ تھے، تم نے کیوں نہیں کور کیا اس کو؟ مار سے یاد آیا کہ ایک پروڈیوسر نے آپ کو تھپڑ بھی مارا تھا، وہ کیا کہانی ہے؟ وہ پرانی کہانی ہے. اچھا. وہ لے گیا کہ تم لے کے اس نے کہا تھا. اچھا. وہ فلم کا واقعہ ہے. کیا بات ہے. اس طرح کی جو تھے نا، وہ اول تو جب نیا نیا شروع ہوا ہمیں یہ نہیں پتا تھا ٹیلی ویژن کیا ہے. جی جی. اسٹیج تو کرتے تھے، ریڈیو بھی کرتے تھے. اور پھر ڈر کے یہ پوچھا ہم نے ان سے، اس کا جو ٹی وی کا پہلا دفتر تھا نا، وہ یہاں ایک ہاٹے سی بنی تھی، اس میں کھلا تھا. صحیح. وہ کیا کرتے تھے، ہماری پرفارمنس دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے وی آر انٹروڈیوسنگ ٹیلی ویژن ہیئر ان پاکستان، یو ول بی دا ایسٹ. پھر کو ٹیلی فون بھی ایسے نہیں تھے، وہ باری سے کالے سے ٹیلی فون تھے، وہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے تھے. پھر نا انہوں نے کہا کہ جو تم کرو گے وہ لوگ بھی دیکھیں گے اور سنیں گے بھی. کوئی حرکت کرو گے، کوئی ڈائلاگ بولو گے جو لوگوں تک جائے گا. نہیں سمجھ آئی تھی. ریڈیو تک کا تھا کہ وہ تو ہم اسکرپٹ پڑھ کے بالکل پورا کر کے کریکٹر آ جاتے ہیں. اس کی بھی ریسلیں ہوتی ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیج کا، کہ اسٹیج کر کے ٹی وی کی طرف آئے. ٹی وی کی طرف آنے کے لیے اسٹیج کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. آپ فٹ ورک سیکھتے ہیں، صحیح. آپ موومنٹ سیکھتے ہیں. جو ہم گئے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے ایک بک لکھی تھی 1987 میں، رائٹ. میں 1960 میں یہاں تھا. یہ جو کچھ میں آپ کو بتا کے آیا ہوں پیچھے، جی جی، یہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا. اس وقت ہم بینکر تھے. صحیح. ہاں جی، بینک ملازم بھی تھے آپ؟ ہاں، بینک ملازم تھے سارے ہی بیچ. میں کبھی صاحب، آسم بخاری، ننا مرحوم، کمال احمد رضوی، سلطان رائی، ایون اقبال حسن، وہ اوپن ایئر سے گیا تھا. جی. ان کو فٹ ورک کا پتہ لگتا ہے. صحیح. کیا ڈر نہیں لگتا کہ اسٹیج کرتے وقت فرسٹ ٹائم آپ آتے ہیں؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا. جب آپ کے ذہن میں وہ کریکٹر ہے، پھر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. بالکل. آپ ڈائلاگ بھول جائیں گے. ایک ایکٹر کا بیٹا ایکٹر نہیں ہو سکتا، ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہو سکتا. مثالیں دے دیتا ہوں. وحید مراد کا بیٹا دیکھ لیں، مراد. سلطان رائی کا بیٹا دیکھ لیں، حیدر. جی جی. اور بھی بہت سے لوگ تھے. نہیں آئے. نہیں، سفارشات بھی تو ہوتی ہیں. نہیں، نتھنگ. یہ سفارشات کی دنیا نہیں. ایک آدھ فلم کرو گے تو پیپل ڈونٹ لائک یو. بالکل. آپ نے نقل نہیں کرنی کسی کی. بالکل. اگر سلطان رائی کی آپ نقل کر رہے ہیں تو آپ تو اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں. واٹ از ان سائڈ یور ان سائڈ، واٹ از دیٹ. اگر آپ اس کریکٹر میں ہوں گے تو پہلے میں کہہ گیا ہوں، جی جی، آپ کو پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ کریکٹر کیسا، بولتا کیسا ہے. کوئی خصوصی عادت اس کی، کئی یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی یوں کر رہتا ہے، کوئی یوں کر لیتا ہے، کوئی مونچھیں مروڑ رہا ہوتا ہے، وہ کان کھجلا آ رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں آپ کو. یہ پوچھنا پڑتا ہے. یہ بڑی دیر کے بعد پتہ لگتا ہے. الحمرہ آرٹ کونسرٹ کے ساتھ، اور الحمرہ کو آپ نے بہت بڑے ڈرامے پیش کرتے تھے آپ یہاں. الحمرہ کو کیوں چھوڑا آپ نے یہاں سے دوبارہ ڈرامے پیش کرنا؟ اس لیے چھوڑا کہ ڈرامہ جو ہے نا، وہ پہلے کفن پہنا تھا اس نے، جی جی،
پھر جب ڈانس آیا تو دفن ہو گیا وہ. پھر لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو دیکھنے آئے تھے, تو یہ کیا کت خانہ ہے. پھر ہم نے ڈائریکشن بھی شروع کی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اوپن ایئر کی, تو ایک کپل, جی نئی نئی شادی ہوئی تھی, اس کی بیوی نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے, تو سیڑھیاں اتر رہے تھے دونوں. تو میں لیٹ تھا جی فرسٹ ایکٹ, تو نام پڑھ کے وہ آ گیا. تو باقی جو اس وقت ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم کو تو آپ کو نام دیکھ کے ہم آئے تھے, یہ ڈرامہ ہے. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. دین آئی لیفٹ دیٹ. پھر یہاں ہوا, جو ہمارے فنانسر تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارا بزنس ہے. جی ہم کسی چیز سے منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں. وہ ہمیں کہتے تھے اسکول کالج نہ بنائے انہیں, یہ ہمارا بزنس ہے. صحیح. تو پھر کامیڈین کو اور حوصلہ ہوتا تھا. جی جی اس کو اوپر پہ بعد میں ڈانس آ گیا, وہ سارا کچھ. دین جو ہمارا گروپ تھا, پھر ہم نے سوچا کہ نہیں, پریس کانفرنس کی. کامران لاشاری صاحب تھے یہاں انفارمیشن کلچر کے, انہوں نے پھر صلح کرا دی تھی. بڑی بڑی مشکلات سے, کٹھن سے گزرا. بالکل. امیدوں کے چراغ ہم جلاتے رہتے ہیں, کیا بات, مشکلیں کٹھن سہی ہم مسکراتے رہتے ہیں. کیا بات. اچھے کاموں میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں. بالکل بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. ڈرامے کی بات ہوئی, آج کل جو ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں اس میں لڑائی جھگڑے, بھائی کسی کے ساتھ سیٹ ہے, بہن کسی کے ساتھ سیٹ ہے, طلاقیں, یعنی کہ کیا معاشرے کو پیش کیا جا رہا ہے. ان کے پاس ہے کچھ نہیں. صحیح. ان کے پاس ہے کچھ نہیں. ابھی دیکھیں نا, میں کئی دفعہ کوئی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا, تو نیچے لکھا ہوا ہے اگر کوئی کہانی ہے تو ہمیں بھیجیں. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ تو معاشرے کی کہانیاں ہوتی ہیں. ایکچولی جو پہلے اسٹارٹ ہوا تھا, یہ فلم بعد میں آئی, یہ ٹی وی بعد میں آیا, ریڈیو بعد میں آیا. جی پہلے یہ تھا, وہ تھیٹر تھا. وہ تھیٹر ایسے تھا, یہ ذرائع ابلاغ کاؤنٹ ہوتا تھا کہ آنے والی نسلوں کو آپ کیا چیز دے کے جا رہے ہیں. یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ ایک کندھے پہ انسان کے ایک نیکی کا فرشتہ, ایک بدی کا فرشتہ. وہ ایسے ہی بنتے تھے سارے. اگر تم اچھے کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے, اور برے کرو گے تو برائی. یہ دنیا مکافات عمل ہے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اب آخر میں آپ آج کل کہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں تھوڑا سوچتا رہتا ہوں. صحیح. اب یہ ہے کہ تبدیلی تو آنی ہوتی ہے نا. بالکل. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. ہمیں خبر ہے ہم چراغ آخری شب ہیں, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے, اور وہ اجالا تم ہو یوتھ, جہاں سے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے آگے لے کے چلو. اور شعر یاد آ گیا. جی جی. علامہ صاحب کا شعر ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, کیا بات. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. واہ واہ. اچھا, شعر و شاعری کتنا لگا ہوا ہے شعر و شاعری سے, اور کیا آپ بھی لکھ چکے ہیں؟ کیا یہ شعر؟ نہیں, ایسے اتنے تو نہیں ہو سکتے نا سر. چار شعبوں میں, 4 شعبے ہیں نا. جی جی. ان میں بھی کام کرو. اب ہمارے لیے خود بڑی پریشانی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کام. وہاں بھی اسکرپٹ یاد کرنا پڑتا ہے. بالکل. تھیٹر میں بھی لائیو یاد کرنا پڑتا ہے, ٹی وی پہ بھی, ریڈیو پہ تھوڑی آپ کو ریلیف مل جاتی ہے کہ اب اسکرپٹ دیکھ لیں آپ. ہاں جی. ہاں جی. صحیح. نہیں, جس طرف اللہ نے لے جانا ہے اسی طرف لے جانا ہے. اچھا, سب سے آخر میں آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے, اب اور پہلے بھی؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو ججز ہوتے ہیں نا, جی جی. وہ آپ کے ویورز ہیں. بالکل. وہ آپ کے ناظرین ہیں, وہ آپ کے سامعین ہیں. انہوں نے آپ کو کلیپ دینی ہے, انہوں نے آپ کو واہ واہ کرنی ہے, انہوں نے تالی بجانی ہے. ہم ایک دوسرے کو ہی کہتے رہیں گے یار تو بڑا اچھا کام کیتا ہے. دوز آر ججز. بالکل. پھر میں نے ایک بنائی تھی آرٹ سوسائٹی, اس میں کتاب بھی لکھی تھی میں نے, واٹ از ایکٹنگ, واٹ از ڈائریکشن, اینڈ اس کی فیزیبلٹی پہلے بنائیں. بالکل.
تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ پیسے اتنے لگ رہے ہیں. جی جی 2 روپے ٹکٹ تھی. وہ ٹکٹیں بھی ہم خود ہی بیچتے تھے, گارڈ بھی ہم خود ہی تھے اپنی خواتین کے. اور ٹھیک ہے بس. اچھا پیسوں کی بات کی کہ آج کل کا جو فنکار ہے جو انڈسٹری کو اپنی پوری زندگی دے دیتا ہے, ہم نے کچھ ایسے فنکار دیکھے ہیں کہ جی وہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں, تو اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کوئی سرپرستی نہیں کرتا؟ نہیں جی, ہمیں سرپرستی کرانے کی عادت ہی نہیں ہے. صحیح. جب ہمیں اتنی بڑی شہرت مل جاتی ہے نا, پھر کوئی 4 شادیاں کرتا ہے, کوئی پچھلی کو دے گا اتنی کر لیتا ہے. تو وہ یہ میں اب جو بچے آتے ہیں نا, اب جو آج سے 5-7 سال پہلے ہوئی, تو ان کو بھی کہتا تھا کہ میں مثلا میں سارے گریجویٹ تھے, بالکل, بیچ میں کئی لا بھی پڑے ہوئے تھے. تو وہ نا ہم ان کو کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے نا آپ کو بزنس کرنا چاہیے. بالکل. یہ ایک شو بز ہے. تو شو بز از اے گڈ بزنس, بٹ شو بز از نو بزنس. اگر آپ کو اگلا بلائے نہ بلائے, وہ وہاں آپ دکان کھول لیں, آپ کا مال پڑا ہے وہ آپ بیچ دیں گے. میرا جو پڑا ہے میں ہی پڑا ہوں نا, مزدوری ہے سر یہ. جی جی. کئی دفعہ پیسے نہیں دیتا پروڈیوسر, اس کو نقصان ہو جاتا ہے, پھر وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹالرنس بہت چاہیے آپ میں. بالکل. اچھا آخر میں حکومت سے کتنے مطمئن ہیں؟ حکومت سے بالکل مطمئن ہے. پہلے بھی دیتے تھے ہمیں وظیفے, وہ اس کے حساب سے ہے, جو بدلتا رہتا ہے تو پیسے. ایسا عام آدمی حکومت سے کتنے مطمئن ہے؟ بہت مطمئن ہے. صحیح. جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں جو پہنچانا ہے وہ ہمیں پہنچا دیتا ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے جو اس کو آپ مجھ سے اگلوانا چاہتے ہیں. دیکھیں جب ہم بی اے میں تھے, گریجویشن کر رہے تھے, تو ایک ڈرامہ تھا شیکسپیئر کا میکبتھ. اس میں لکھا ہوا تھا ورلڈ از اے اسٹیج, مینز آر میئر ایکٹر, ون ہو پلیز ہز پارٹ اینڈ پاسز اوے. لیکن نہیں, یہ وہ اسٹیج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ صلاحیتیں دے کے بھیجا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا, نہ مجھے پتہ, نہ کسی کو نہیں پتہ کہ میں نے کہاں جانا, میرا رزق کہاں ہے. تو آپ اس طرف اللہ آپ کو بھیج دیتا ہے. یہاں سے کئیوں کو ٹھڈے کھاتے بھی دیکھا ہم نے. ہم خود بین بھی ہوئے لوگوں کے لیے صرف کہ یہ نہیں, یہ کر لو, یہ گالیاں بھی سنی, گولیاں بھی. انہوں نے کہا قبریں بھی ہم برنی باغ میں بنائیں گے جو بات. ہم نے کہا بنا لو, کوئی تو آتا جاتا ہوئے گا. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ لیجنڈ اداکار مسعود اختر صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے مزے کی باتیں کی, اور ان کا یہی کہنا کہ حکومت سے ہم مطمئن ہیں. وہ ہمیں پہلے بھی وظیفے دیتے تھے اور اب بھی دیتے ہیں. اور جو اداکار ہے اگر اس کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہو, وہ آڈینس ہے. وہ آڈینس ہی بتاتی ہے کہ اداکار کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حیدر علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.